بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم انسان بہت خود غرض فطرت کے مالک ہوتے ہیں، اپنے معاملات بس وہیں تک سیدھے رکھتے ہیں جب تک ہمارا اپنا مفاد وابستہ ہو، اور بالفرض اگر ہم کسی سے کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو بدلے میں ہم خود بھی سامنے والے سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا بدلہ ضرور دے، مگر کچھ لوگ اتنے بے غرض ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اچھائی کا بدلہ کبھی نہیں مانگتے۔ وہ ہمارے سامنے کبھی ایسے مطالبات نہیں رکھتے جنہیں ہم پورا نہ کر سکیں۔ اگر زندگی ایسے لوگوں سے ملاقات کروائے تو ایسے لوگوں کو سنبھال لینا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، ورنہ ایسے لوگ زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملتے۔ مجھے اس جگہ پر جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں شور سن کر وہاں چلا گیا۔ شاید یہاں پر بازار لگا ہوا تھا، لیکن کس چیز کا بازار؟ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہاں پر تو عورتوں کو بیچا جا رہا تھا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میری اتنی ہمت کہاں تھی۔ میں ایک سیدھا سادہ سا عام انسان تھا، لیکن دیکھ ضرور سکتا تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایران آیا تھا کسی ضروری کام سے، مجھے بہت سارے پیسے ملے تھے، میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتری کی راہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یہیں پہ کھڑا تھا جب کچھ لوگ اوپر آئے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا جس کے اوپر چڑھ کے وہ سب کو دیکھ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب پہن رکھے تھے۔ وہ ایک لڑکی کو بیچ رہے تھے۔ یہ لڑکی عمر میں بہت کم، بہت زیادہ خوبصورت تھی، شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ پریشان ہے اور مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ باقی سب لوگ اس کا سودا طے کرنے کے لیے گاہکوں کی قیمت سے آگاہ کر رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس پہ رحم آ گیا اور میں نے بھی اس کی قیمت لگا دی، لیکن اس چکر میں نہیں کہ اسے خریدنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اسے بچانا چاہتا تھا، اور میں نے اسے پاکستانی 30,000 روپے میں خرید لیا۔ میں حیران ہوا کہ وہاں مجھ سے زیادہ پیسے دینے کو بھی تیار تھے، لیکن ان لوگوں نے وہ لڑکی میرے حوالے کر دی اور کہا کہ اب سے تم اس لڑکی کے مالک ہو۔ لڑکی کو ساتھ لے جانے کے معاملات بھی وہیں دیکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم دونوں کو تمہاری مطلوب میں جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ میں اس لڑکی کو لے کر تو آ گیا، لیکن پہلی رات ہی مجھے ایسی بات کے بارے میں پتہ چلا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا نام فارس ہے، میں پاکستان میں ہی رہتا تھا۔ یہاں پر میری فیملی تھی، میری ایک بیوی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور بچے بھی تھے۔ گھر کے معاملات بھی برے نہیں تھے، ہم ایک ڈبل پورشن کے گھر میں رہتے تھے، لیکن آج کل میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ مجھے کمرے کے اندر بیٹھ کے عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا۔ میں کسی بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی لیے رات کو چھت پہ سویا کرتا تھا، باقی پورا دن بھی زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا۔ کمرے کے اندر دن میں تو پھر بھی بیٹھ جاتا، لیکن رات کو نہ بیٹھ پاتا تھا۔ شاید مجھے بند جگہوں کا خوف نام کی ایک نفسیاتی بیماری ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا تھا پر یقین نہیں کیا تھا، پر اب میرے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میری بیوی بھی بڑی پریشان تھی، کیونکہ جب رات ہوتی تو میں چھت پہ جا کے سو جاتا تھا۔ وہ بیچاری پورے دن کی تھکی آ رہی پورا دن بچوں کو ساتھ مصروف رہتی تھی، گھر کے کام کرتی، اسی لیے کہ رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھوں، ہم پیار بھری باتیں کریں، اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، دن بھر کی باتیں کریں کہ کیا کیا اگلے دن کرنا ہے۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بچے کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی سو جاتی تھی اور میں اوپر جا کر سو جاتا تھا۔ گھر میں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ سامان خریدنے کی خاطر ایران چلا گیا۔ سنا کہ وہاں سے سامان سستا ملتا ہے، سوچا کہ وہاں سے سامان لا کر یہاں پر آ کے بیچ دیا کروں گا۔ ساتھ ایک کزن کو بھی لگا لیا تھا، آدھے پیسے اس کے تھے آدھے میرے تھے، لیکن سامان لینے کے لیے میں گیا تھا، اور وہاں گیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لوگ ایک جوان لڑکی کو بیچ رہے تھے۔ لڑکی جوان بھی تھی اور کم سن بھی تھی، خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے اسے خرید لیا۔ مجھے اس کی معصوم صورت دیکھ کر رحم آ گیا تھا۔ میرا وہ کزن وہاں اپنے کسی دوست کے ہاں رک گیا تھا، اور میں یہاں پر ایک ہوٹل میں رکا ہوا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لیا۔ یہاں پر ہوٹل اس طرح کا تھا کہ سونے کے علاوہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ بنا ہوا تھا جس کو لاؤنج کہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہاں پر آرام سے سو جائے، اور اس کے لیے میں نے 2 صوفوں کو جوڑ کے بستر بنا دیا، کیونکہ وہ ویسے بھی دبلی پتلی سی تھی۔ خود میں کھڑکی کے پاس سو رہا تھا کہ مجھے زیادہ بے چینی نہ ہو، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے کمرے میں سونے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی 2 سے 3 دن ہی ہوئے تھے، اور ابھی مجھے کچھ دن ادھر ہی رہنا تھا۔
मैं सोच रहा था कि जब वापस जाऊंगा तो अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। उसे अपने साथ ले जाऊंगा, यहीं पे कहीं छोड़ के जाऊंगा। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, उसकी फैमिली कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। आधी रात का वक्त हुआ तो शायद मेरी आंख लग गई, क्योंकि रात जब आधी गुजर जाती है तो हर इंसान ही नींद के गलबे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं हैरान रह गया। मेरे पाँव के पास कोई बैठा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है और मेरे पाँव दबा रहा है। मैंने एक झटके से आँख खोली तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही लड़की थी जो मेरे करीब बैठी थी, जिसको अभी मैंने ख़रीदा था। वो बाकायदा मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने पाँव पीछे कर लिए और मैं घबरा गया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, तुम दूर हट जाओ। मुझसे तो वो भी घबरा गई, जैसे मैंने उसे डांट दिया हो, क्योंकि मैंने उसे डांटा तो नहीं था, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने ये कहा था कि वो मुझसे दूर हट जाए। मैंने कहा कि ये सब क्या कर रही हो, तो उसने इशारे से कहा कि मैं उनकी खिदमत करना चाह रही थी, इसलिए पाँव दबाने लगी। मैंने कहा मुझे पता है कि पाँव दबा रही थी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुमसे अपनी खिदमतें करवाऊँ। तुम यहाँ क्यों आई, वो भी आधी रात को? मैं हैरान था कि मैं सो रहा हूँ और ये यहाँ आके मेरे पाँव दबाना शुरू हो गई है। ये क्या हरकत है। अब वो दूर हट गई। मैंने उसे कहा कि जाकर सो जाए। वो मेरी हर बात ऐसे मान रही थी कि जैसे मैंने उसे जो हुक्म दे दिया, अगर उसने पूरा नहीं किया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। सुबह नाश्ता आ गया तो मैंने उससे कहा कि नाश्ता कर लो। मेरा कज़न मुझसे पूछ रहा था कि उसको क्यों ले आए हो। वो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो मेरी बीवी के रिश्तेदारों में से एक था। यकीनन उसे मेरी ये हरकत अजीब लगी थी। जबकि उसी होटल में हमारे साथ एक और आदमी भी रुका हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम तो बड़े रंगीन मिजाज लगते हो, तुम्हें बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि यहाँ पे औरतों को आखिर खरीदा ही क्यों जाता है, मकसद तो वाज़ेह है। वो इतना कहकर खामोश हो गया। मैं उसे कोई वजाहत नहीं देना चाहता था, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ का था और मैंने उसे दोबारा ज़िंदगी में शायद कभी मिलना भी नहीं था। मैंने कह दिया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बाकी तुम जो मर्जी समझ लो। मेरे कज़न ने कहा कि अब क्या करोगे, इसको क्यों साथ साथ लिए फिर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता यार, बस मुझे ऐसा लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है तो मैं उसे अपने साथ ले आया। तुम पता करो कि इसका यहाँ पे कोई घर है, ताकि हम इसको वहाँ छोड़ सकें और मेरे कज़न को शायद किसी किस्म के खदशात लायक थे। मैंने कहा कि मैं जल्द ही इसके किसी जानने वाले के हवाले कर दूंगा। अगर कोई इसका रिश्तेदार यहाँ मिला तो फिर उसके सुपुर्द करके ही जाऊंगा। मेरा वो कज़न अब कुछ मुतमईन सा नज़र आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। मैं उसे नाश्ते के टेबल पर बिठा के खुद अपने कज़न से बात कर रहा था। मुझे लगा कि तब तक वो नाश्ता कर लेगी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा कि खा लो नाश्ता, क्यों नहीं खा रही। जब मैंने इशारा किया तो वो समझ गई कि मैं उसे नाश्ता करने के लिए कह रहा हूँ, तो वो फ़ौरन नाश्ता करने बैठ गई। मैंने अपने एक दोस्त को सूरत हाल से आगाह किया और दोस्त से कहा कि यार ये मेरी हर बात मान रही है, इसने मुझे क्या समझ लिया। इसने कहा कि इसने तुम्हें अपना मालिक समझ लिया, क्योंकि तुमने उसकी जान भी बचाई है और उसके पैसे भी अदा किए हैं। मैंने कहा कि इसका मतलब मैं इसे जो कहूँ ये करेगी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, तुम इसको जो कहोगी आंखें बंद करके करेगी। मैंने कहा कि क्या सच में? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। मैंने कहा कि यार मैं ये बात सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारी एक बीवी होती है जिसे हम ब्याह कर लाते हैं, उसके खर्चे उठाते हैं, उसके लिए सारी ज़िंदगी सहूलियात का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से ना तो हमारी खिदमत करती है और ना ही बात मानती है। और मैंने उसको ख़रीदा और ये मेरी किसी बात को नहीं टाल रही। इसने कहा कि हाँ, लेकिन ये तुम्हारी बीवी नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं इसे कहूँ कि मैं इसके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, तो क्या ये इनकार कर देगी? तो मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, ये इनकार नहीं करेगी, ये तुम्हें इनकार कभी भी नहीं करेगी। मैंने कहा कि फिर तो ये मेरी बीवी से भी अच्छी हुई ना। तो उस दोस्त ने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बीवी का अपना एक मुकाम होता है। वो अगर आपके सामने कोई ज़िद करती है, ये कभी इनकार कर देती है, तो वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ के आई होती है ना, अपने माँ बाप, अपना रहन सहन, अपना घर, अपना कमरा, अपनी चीज़ें, और फिर आपके बच्चे भी पैदा करती हैं, तकलीफ़ भी उठाती है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये औरत मेरी बीवी से भी ज़्यादा अच्छी है। ये खूबसूरत थी, कम सिन थी और इसे मेरी किसी बात पर कोई एतराज़ भी नहीं था, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और इसके साथ बेवफ़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था, उसका कोई ख़ास मकसद नहीं था।
وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ تم نے ناشتہ کر لیا ہے تو وہ فوراً ناشتہ چھوڑ کے اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم ناشتہ کر لو۔ پھر سے ناشتہ کرنے لگی، شاید اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، میں ایک مرد تھا اور میں کب تک اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا تھا۔ ایک ایک پل بھاری تھا کیونکہ یہ تھی ہی اتنی زیادہ خوبصورت اور میری ہر بات مان رہی تھی۔ اس نے کمرہ بھی صاف کر لیا، جبکہ یہاں پر ایک آدمی تھا جو کمرے کو صاف کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اس نے سب کچھ خود ہی کر لیا اور کمرے کو بہت اچھے طریقے سے صاف کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے جلد از جلد اپنے ملک لے جانا چاہیے یا پھر اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنے کزن کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ کرے۔ اس نے اس سے بات بھی کی تھی اور پوچھا بھی تھا کہ کہاں رہتی تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن جب اس نے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ اس کا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس گروہ نے اسے اغوا کیا اور اسے بیچنے کے لیے بازار میں لے آئے۔ اب اس کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑنا یا ساتھ لے جانا ایک ہی بات ہے، باقی جیسے تمہیں مناسب لگے کرو۔ ساتھ لے جانا ہے تو پھر پوری تیاری کے ساتھ جانا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کزن کی بات میں دیا گیا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تو میرے گھر میں وبال مچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم نے جس نیت سے اس لڑکی کو خریدا ہے تم جانتے ہی ہو، اور اپنی بیوی کو بتا دینا کیا وجہ ہے اس کو ساتھ لانے کی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی مثبت پیش قدمی کا مظاہرہ کرے۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی پہ بھروسہ تو تھا، وہ اچھی عورت تھی، اس نے آج تک کبھی مجھ پہ شک نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی وہ غصہ ہو جاتی تھی، ضد کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، لیکن وہ سب تو نارمل تھا۔ وہ ایسا بھی نہ کرتی تو پھر یہ بات تو بڑی عجیب ہو جاتی، کیونکہ بیویاں تھوڑا بہت تنگ کرتی ہی ہیں۔ لیکن میں نے اسے ہمیشہ جیسے بھی حالات میں رکھا وہ میرے ساتھ ہی رہی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر تو اس کا کوئی نہیں ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ اسی مقام پر آ جائے۔ دوست سے مشورہ کیا تو مجھے میرے دوست نے بھی یہی کہا کہ تم ساتھ ہی لے جاؤ۔ کبھی کبھی جب ہم خود پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی دوسرا مشورہ دیتا ہے تو ہم فوراً اس مشورے کو مان لیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشورے سے زیادہ بہتر نتیجہ نکال سکیں، لیکن مشورے کے سحر میں آ کے ہم اسی انسان کی بات مان لیتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا۔ اب وہ پاکستان جا رہی تھی، میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے اسے آخر کس حیثیت سے خریدا تھا۔ کیا میں اسے اپنے نوکر بنا کے رکھنے والا تھا یا پھر میں اس سے نکاح کرنے والا تھا؟ مرد کے دماغ میں یہ دونوں باتیں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا اور میں نے اسے خرید بھی لیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہماری زبان آتی ہے؟ ویسے مجھے ایرانی زبان آتی تھی کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ جا چکا تھا اور میرے کافی سارے دوست بھی وہاں کے تھے۔ میرے بابا نے بھی ادھر کافی عرصہ گزارا تھا۔ میرے بابا کا تو کام ہی ایسا تھا کہ وہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن وہ میرے سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جو لوگ تمہیں بیچ رہے تھے وہ کون تھے؟ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا پریشان نہیں ہو، میں مزید اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ جب میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے بس مجھے اپنا نام بتا دیا۔ اس کا نام نوروز تھا۔ یہ نام میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کافی الگ سا نام ہے۔ ویسے وہ خود دبلی پتلی سی اور کافی چھوٹی عمر کی لگتی تھی، ایسے میں اس کا یہ نام اس کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ میرا گھر آنے والا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو میری بیوی فوراً ہی میرے گلے لگ جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ دن کیسا رہا، آپ کیسے ہیں، پانی پوچھتی تھی، بیگ پکڑتی تھی۔ آج تو میں ویسے بھی کافی دنوں کے بعد آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ حیران رہ گئی، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت۔ میری بیوی نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ حیران نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتی میرا بیٹا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا بابا آپ آ گئے، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے بہت کچھ لے کر آیا ہوں، میں نے کہا، اور وہ میرے ساتھ لڑکی بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ میری بیوی بھی دیکھ کر غصے میں آ گئی، یہ سب کیا ہے، کس کو اٹھا کے ساتھ لے آئے ہو؟ میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے لیے تم نے اتنے سارے پیسے جمع ضائع کر دیے، اور یہ کون، مجھے صحیح صحیح بتا دو، کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہا کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ہماری محبت اور رشتے پر بھروسہ کرو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا لو کہ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا۔
मैं उसके सामने सर उठा के खड़ा था। वो मुझे 2 पल देखने लगी। उसने कहा कि फिर इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? इसका मतलब कि वो मेरी बात का यकीन कर चुकी थी। मैंने कहा कि पता नहीं, बस मेरा दिल बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो मैंने मदद कर दी। उसने कहा कि अब क्या करेंगे इसका? मैंने कहा कि कुछ ना कुछ करेंगे, अभी तो ये बहुत डरी हुई है, सहमी हुई भी है, कुछ बता नहीं रही। इसको ज़रा नॉर्मल होने दो, फिर पूछेंगे कि उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है। कोई तो होगा इसका अपना, और वहाँ पर उसको भेज देंगे। यूँ समझो कि जो पैसे मैंने इस पे लगाए हैं वो सदक़े में चले जाएंगे। मेरी बीवी ने कहा कि आपने बिना सोचे समझे ये सब किया है, वरना इतने पैसे सदक़े में कौन देता है? और हम कौन से इतने अमीर कबीर लोग हैं जो औरतों को सदक़े में छुड़वाते फिरें, तो हमें सवाब मिलेगा। ये उसकी बात ठीक थी। उस वक्त मुझे उसकी ये बातें थोड़ी बुरी लगी, लेकिन वो ठीक कह रही थी। मैंने कहा उसे सोने के लिए जगह दे दो और कुछ दिन मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं जानता था कि मेरी बीवी के दिल में बात आ गई थी। वो भी एक औरत थी और शायद वो मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन किसी ऐसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि जिसके बाद उसको यकीन हो जाए कि मैं वाकई उसके साथ बेवफाई करने का इरादा रखता हूँ। रात हुई तो मैं छत पर जाकर सो गया। आज की रात मुझे मेरी बीवी के साथ सोना चाहिए था, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं था। मुझे उसके चेहरे से अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं उसके कमरे में उसके पास गया तो हमारा झगड़ा हो जाएगा और मज़ीद बढ़ भी जाएगा। इसीलिए मैं छत पर ही चला गया था। फिर वहाँ पर एक ऐसा मंजर देखा कि हैरान रह गया और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। आधी रात का वक्त था जब मुझे महसूस हुआ कि कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव दबा रहा है। मैंने एक झटके से आंख खोली तो सामने नौरोज़ बैठी थी। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? तुम ये ईरान नहीं है जो तुम यहाँ पर ये सब कुछ करो। चली जाओ यहाँ से, मेरी बीवी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। वो तो फ़ौरन घबरा कर वहाँ से चली गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं थी। मैंने कहा कि शुक्र है मेरी बीवी ने ये सब नहीं देख लिया, वरना क्या से क्या हो जाता। पर जब सुबह हो जा नाश्ते के टेबल पर मेरी बीवी कुछ खामोश और उदास लग रही थी। बच्चे स्कूल चले गए थे। उसने मुझे कहा कि रात को वो लड़की आपके पास क्या कर रही थी? मैंने देख लिया था। और आप ये क्यों कह रहे थे कि जो ईरान में हुआ वो यहाँ पर नहीं होता? क्या करके आए हैं उसके साथ? क्या आपने वो काम भी कर लिया जिसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है? मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया। उसे यकीन हो गया कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं उसको बार बार वजाहत दे रहा था, कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप वैसे भी मुझसे दूर दूर रहते थे, हर टाइम दूसरी बातों में मसरूफ़ रहते थे, और ये ऊपर सोने वाली हरकत भी शायद इसी की अलामत थी। क्या आप मेरे पास नहीं आना चाहते थे? आपने बीमारी का झूठ बोला, आप मुझसे दूर हो गए, इसीलिए मुझे छोड़ के ऊपर सोते थे। ये नहीं सोचते थे कि मेरी भी कोई ज़रूरत है, मुझे भी आपका साथ चाहिए। लगता है ये सब कुछ पहले से ही तय था, लेकिन आप सामने आया। आप एक लड़की को उठाकर घर ले आए। वो आपके पाँव दबा रही है। आप उसे कह रहे हैं कि जो वहाँ पे किया वो यहाँ पे नहीं करना, और मैं क्या समझूं? मेरी बीवी बुरी तरह चिल्लाई। मैंने आज पहली दफ़ा उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनी थी। मैं खामोश हो गया। मुझे भी गुस्सा आ गया कि उसको तो मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं। उसने अपना सामान उठाया और अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। बच्चों को भी उसने वहीं पर बुला लिया, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हुआ तो वो घर पे नहीं आए। अब घर में सिर्फ मैं और नौरोज़ ही थी। मैं परेशान बैठा था तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी नर्म हथेलियों से मेरे आंसू समेटना शुरू कर दिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वहाँ से उठकर जाने लगी। वो समझी कि शायद मैं उसे कह रहा हूँ कि वो यहाँ से चली जाए, तो उसने डर कर फ़ौरन वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं परेशान था, दुख में था। वही बात थी कि इल्ज़ाम तो मुझ पर लग ही चुका था, तो फिर गलती कर लेने से क्या होना था? क्योंकि जब मैंने गलती की ही नहीं थी, तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। ये मेरी बीवी की तरफ से दबाव था या गुस्से कि मैं कमज़ोर पड़ गया? और जिस बात का इल्ज़ाम मुझ पर मेरी बीवी ने लगाया था वो मेरे हाथों से हो गई। नौरोज़ ने कोई मज़ाहमत ना की। वो चुप थी, खामोश थी, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त ने कहा वो मुझे अपना मालिक समझ रही थी। मैं जो भी कहता वो मानती, और मैं जो भी करता वो उसका जवाब मस्बत ही देने वाली थी। लेकिन रात हुई तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। अफसोस होने लगा कि ये मैंने क्या किया। मेरी बीवी को आज गए हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। अब ना मेरे फ़ोन का जवाब दे रही थी, ना मुझे फ़ोन कर रही थी। मैं घर जाता तो मुझसे मिलने से इनकार कर देती। मैं उसके घर गया। उसका एक बड़ा भाई भी था। वो बाहर आया और उसने कहा कि हमारी बहन आपसे मिलना नहीं चाहती। जो अभी मामलात हैं हम बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें। वो बड़ी परेशान है, दिन रात रोती रहती है। थोड़ा वक्त दें, थोड़ी देर उसे यहाँ पे आराम करने दें, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे। इसलिए मैं दोबारा नहीं गया, और मेरी बीवी को गए हुए 1 महीना हो गया था। मेरे उस कज़न ने भी न जाने क्या कहानी कह सुनाई थी कि मेरी बीवी मुझसे और ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी।
ایک دن مجھے میرے دوست کی کال آئی اور میں نے اسے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ بھی نوروز کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اسے بتا دیا کہ اس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ اس کے پاس میرے گھر کا نمبر بھی تھا، جو دراصل میری بیوی کا نمبر تھا، اور ایک دفعہ اس نے فون کیا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ یہ گھر کا نمبر ہے، دوبارہ اس پہ کال نہ کرنا، میرے سے ہی بات کیا کرو۔ شاید وہ نمبر تب سے اس کے پاس محفوظ تھا۔ اس نے میری بیوی کو فون کیا اور میری بیوی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کس نیت سے اس لڑکی کو خریدا تھا، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اس سے دور رہتا تھا، وہ الگ سوتی تھی، میں الگ سوتا تھا۔ میرے دوست نے میری اچھی بھلی گواہی دے دی اور بتا دیا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلط سوچا ہے، کیونکہ اگر میں نے وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جب وہ میرے ساتھ اکیلی تھی اور میری بیوی بھی وہاں پر نہیں تھی، تو پھر میں یہ کام تب کیسے کر سکتا ہوں جب ہم دونوں ایک ہی گھر میں تھے۔ میری بیوی اکیلے ہی دن گھر آ گئی، ہم نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، وہ واپس آ گئی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر دل کو سکون آیا، بیوی بھی آتے ہی گلے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ کے دوست کی کال آئی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، میں بھی کیا کرتی، صورتحال ہی ایسی تھی، بس آپ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دیں، میں اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ رشتہ دار بھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اس نے جلدی نوروز کے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا۔ اس کا چھوٹا بھائی ہی تھا جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دوست چاہتا تھا کہ نوروز کو کسی غیر کے ہاتھوں دینے سے بہتر ہے گھر کی بات گھر میں رہے، اور قصداً میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے نوروز کو کہا کہ تمہیں اس کا ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور وہ میری بات مان کر چلی گئی۔ میری بیوی بہت خوش ہو گئی اور پورے خاندان میں میری تعریفیں کرنے لگی کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، لیکن میرے شوہر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں، اور جیسے ہی میں نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو وہاں سے نکال دو تو انہوں نے فوراً نکال دیا۔ وہ اس کو بچا کے لائے تھے۔ وہ میری تعریفیں کر رہی تھی کہ میں ایک نیک دل انسان تھا جس نے کم سے لڑکی کو بچایا، اس کے لیے پیسے بھرے، اسے گھر میں پناہ دی۔ آپ لوگ بتائیں کہ اس میں غلطی کس کی تھی، کون قصوروار تھا، اور اس سب کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ کیا میں نے تب بھی غلطی کی جب میں اسے خرید رہا تھا، یا میری دوسری غلطی یہ تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا؟ جو بھی ہو، اب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس کے لیے میرے دل میں ایک خاص مقام بن گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے حق میں وہ فیصلہ کرنا پڑا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوروز جیسی لڑکیاں بہت انمول ہوتی ہیں، اور میں ایک قیمتی ہیرا کھو کر اندر ہی اندر اب پچھتاوے کا شکار رہتا ہوں۔